بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، یہ ساری بیماریاں ان میں موجود تھیں۔ علماء کی کرپشن بیان ہو رہی ہے۔ باطل کو، حق کو باطل کا لباس نہ پہناؤ، یعنی اپنی غلط ملت باتوں سے حق کو نہ چھپاؤ۔ حق کو تم جانتے ہو، بتا دو لوگوں کو جب سوال کر رہے ہیں کہ یہ وہی نبی ہے، بتا دو کہ یہ وہی نبی ہے۔ نہ جھوٹی موٹی تعویلیں کر کے اور اس حق کو چھپانے کے لیے اسے باطل کا لباس پہناتے ہو، ایسا نہ کرو۔ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ، اور حق کو نہ چھپاؤ۔ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور تمہیں علم بھی ہے کہ یہ برحق رسول۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اور نماز کو قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ، یعنی باجماعت عبادت کرو، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ یہ کیونکہ یہاں پہ اللہ ان کو ڈانٹ رہا ہے، بس یہ آیت بتا رہی ہے کہ ان کی نمازوں میں بھی یہ سست ہو گئے تھے، یہ واجبات ادا کرنے میں بھی سست ہو گئے تھے، کرپٹ ہو گئے تھے۔ شارٹ کٹس نکال لی تھی جنت میں جانے کی، جیسے آگے آیات آئیں گی، شارٹ کٹس نکال لی تھی۔ جو اللہ کے بنیادی ترین احکام تھے ان میں یہ سست ہو گئے تھے، اسی لیے اللہ کہہ رہا ہے یہ پیسے نہ کھاؤ، نماز قائم کرو۔ اس کا مطلب ہے کچھ لوگ جو ہیں انہوں نے نماز کو ہلکا بنا کے پیش کیا ہوا ہے۔ انسان ان آیات سے تصور کر سکتا ہے، کیونکہ یہاں پہ ڈانٹا جا رہا ہے، تعریف نہیں کی جا رہی۔ کیا کہا جا رہا ہے؟ یہ نہ کرو، یہ نہ کرو، ایمان لے آؤ اس پر، نماز قائم کرو۔ اس کا مطلب ہے ان کو جو نماز کا حکم تھا اس میں یہ سست ہو گئے۔ زکوٰۃ ادا کرو، اس کا مطلب ہے جو واجبات مالی اللہ نے ان کو احکام دیے ہوئے تھے ان میں سست ہو گئے، نہیں کرتے تھے۔ اور یہ سست کب ہوتا ہے؟ کون بندہ سست ہوتا ہے؟ جس کو ایک اور شارٹ کٹ دکھا دی جائے کہ تو فقط یہ کر لے تو بھی تو جنت میں چلا جائے، اور یہ بھی سمجھتے تھے جنت ایکسکلوسیولی ہماری ہے، یہودی سمجھتے تھے۔ اور سارے کے سارے اللہ نے ان کی جو طبیعت ہے اس کو سیٹ کیا ہے، کہا کہ تمہاری یہ اپنی آرزویں غلط ہے۔ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اور جھکنے والوں کے ساتھ جھکو، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ یہ اشارہ ہے اجتماعی عبادات کا، نماز باجماعت کا۔ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم کرتے ہو اور خود تم بھول جاتے ہو؟ بے عمل علماء، جب تقریر ہو رہی ہے پہاڑ ہل رہے ہیں تقریر سن کے، اور جب عمل دیکھا جائے تو خود بے عمل ہے۔ بعض روایات میں یہ ہے کہ بعض علماء کو جہنم میں لے جایا جا رہا ہوگا، اور جن کو وہ تقریر درس دیا کرتے تھے، تقریر کیا کرتے تھے، وہ جنت میں جا رہے ہوں، تو وہ ان کو دیکھ کے تعجب کریں گے کہ بلا آپ تو اتنی اچھی اچھی باتیں کرتے تھے، آپ جہنم میں جا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو وہ یہ اس آیت کے مصداق ہوں گے، جو قرآن کہہ رہے ہیں لوگوں کو نیکی کا حکم کرتے ہو خود بھول جاتے۔ ایک معذرت کے ساتھ ایک مولانا صاحب تقریر کر رہے تھے، قرآن کی آیت پڑھ رہے تھے، اس وقت تک تم نیکی کی حقیقت کو نہیں پا سکتے جب تک اس چیز میں سے خرچ نہ کرو جس سے تمہیں محبت ہے۔ ردی مال خرچ کرتے ہو؟ نہیں، جو تمہیں اچھا فیورٹ مال ہے تمہارا اس میں سے خرچ کرو۔ تو مولانا کی بیگم صاحبہ بھی بیٹھی ہوئی تقریب، وہ بڑی امپریس ہو گئی، اور اسی وجد کی حالت میں وہ گھر چلی گئی مولانا صاحب سے پہلے۔ اب جیسے وہ گھر میں گھسی، باہر فقیر نے آواز لگائی خدا کے راستے میں کچھ دے دو۔ اب اس کو اپنے شوہر کی تقریر یاد آئی کہ تب تک نیکی کو نہیں پہنچتے جب تک پسندیدہ چیز نہ دی جائے۔ اس نے دیکھا گھر میں کیا چیز پسندیدہ ہے، وہ ایک نیا کارپیٹ بڑا قیمتی پیسے جوڑ کے انہوں نے خریدا تھا، تو اس نے عمل کرنے کے لیے اس آیت پر وہ قالین اٹھا کے فقیر کو دے دیا۔ تھوڑی دیر بعد جب مولانا صاحب داخل ہوئے ان کو شدید جھٹکا لگا، قالین غائب تھا۔ کہتے چور آیا تھا، کیا ہوا؟ چوری ہوگی گھر میں؟ اس نے کہا نہیں، آپ نے آج اتنی پیاری بات کی،
اور اس کی وجہ سے جب میں گھر آئی تو فقیر نے مانگا اور مجھے آپ کی باتیں ذہن میں آئی، قرآن کی آیت ذہن میں آئی جو آپ نے بتائی تھی. تو میں نے دیکھا کون سی چیز اس وقت مجھے گھر میں سب سے پیاری ہے، تو یہ جو نیا قالین تھا یہ مجھے پیارا لگا، میں نے اٹھا کے دے دیا. اس نے کہا بدبخت تیرے لیے نہیں کہا تھا میں نے، لوگوں کے لیے کہا تھا، اپنے گھر کے لیے میں نے نہیں کہا تھا. اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم، لوگوں کو تو نیکی کا حکم دیتے ہو خود بھول جاتے ہو. وانتم تتلون الکتاب، جبکہ تم اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہو. یہ یہودیوں سے کہا جا رہا ہے، اور جو بھی قیامت تک یہودی صفت کا ہوگا اس سے کہا جا رہا ہے کہ تمہارے پاس اللہ کی کتاب ہے، تم اسے پڑھتے ہو، پھر لوگ یہ جو کتاب میں لکھا ہے یہ پبلک کے لیے، تمہارے لیے نہیں ہے، تم اس سے استثناء ہو. یہ کیا کہا کرتے تھے؟ رسول اللہ کے آنے سے پہلے نبی آ رہا ہے، نبی آ رہا ہے، ہم اس کے انتظار کر رہے ہیں، اور نبی کے قصیدے پڑھتے تو پتہ نہیں کیا کیا کرتے تھے. ہم یوں فتح پا لیں گے، جو ہم پہ ظلم کرتا ہے ہم ان سے بدلے لیں گے. اب یہ کرتے کرتے جب نبی آیا انہوں نے دیکھا اس کا تو سسٹم ہمارے سسٹم سے بہت چینج ہے. ہم نے جو دین گھڑ کے بنایا ہوا ہے، ساری اپنی خواہشات بھی اس میں فٹ کر لی ہیں، اپنی مرضیاں بھی فٹ کر لی ہیں، اور ہمارے پاس سب کچھ جمع بھی ہو رہا ہے، یہ تو سارا خراب کر دے گا. انہوں نے کہا یہ نبی ہے ہی نہیں. اللہ نے فرمایا لوگوں کو تم نیکی کہتے رہو، خود جب اپنی باری آئی ہو تو بھول گئے ہو، اور اس نبی کا پہلے انکار کر رہے ہو سب سے. افلا تعقلون، عقل نہیں ہے تمہارے پاس. یہ اللہ تعالیٰ کی یعنی دوسرے لفظوں میں اللہ کہہ رہے ہیں احمق ہو تم، عقل جو تمہیں دی اسے استعمال نہیں کرتے. اس عقل پر تم نے اپنی خواہشات کو، اپنی کرپشن کو غالب کر لیا. عقل نہیں ہے تمہارے پاس. یہ وہی نبی ہے کہ جس کے انتظار میں تم بیٹھے. کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور خود بھول جاتے ہو، حالانکہ تم اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہو؟ کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ اب یہ آیت سن کے کوئی یہ نہ کہے شکر ہے میں تو تلاوت ہی نہیں کرتا، مجھے تو نہیں کہا جا رہا. یہ تو ان سے کہا جا رہا ہے جو اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے. بعض لوگ واقعاً الٹی سیدھی باتیں کر دیتے ہیں، یعنی عملی طور پر وہ لطیفے ہوتے ہیں لیکن بعض کی عقائد بھی لطیفوں کی طرح بن جاتے ہیں. صدق اللہ العلی